دنیا میں سب سے مشکل کام اپنے کام سے کام رکھنا ہے، لیکن اگر ہم حقیقت کی بات کریں تو ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بالخصوص پاکستان میں تو ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ جب تک لوگ دوسروں کے کام میں ٹانگ نہ اڑائیں، دوسروں کو زچ نہ کریں، دوسروں کو تنگ نہ کریں، دوسروں کے معاملات کو خراب نہ کریں، انہیں چین نہیں پڑتا، انہیں سکون نہیں آتا، ان کے دل کو قرار نہیں ملتا، وہ تب تک مضطرب رہتے ہیں جب تک دوسروں کے کام کو بگاڑ نہ دیں یا انہیں سرے سے ختم نہ کر دیں۔ اگر کوئی بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہو اور اتفاق سے اس کی جو عمر ہے وہ 25 کو ٹاپ جائے، یا پھر یہ کہ ماسٹرز کے بعد وہ آگے تعلیم حاصل کرنا چاہ رہا ہو یا کر رہا ہو، تو لوگوں کی باتیں کچھ اس طرح ہوتی ہیں کہ یار ابھی تک پڑھ رہے ہو، تمہاری پڑھائی مکمل نہیں ہوئی، یار کب تک پڑھو گے، بوڑھے ہو گئے، چھوڑ دو یار، بس کر دو، کتنا پڑھو گے یار، اتنا پڑھ کے کرو گے کیا یار، پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، پڑھنے کا کوئی فائدہ ہے بتاؤ نا، ہمیں بھی بتاؤ یار، ہم نے تو تمہیں جب سے دیکھا ہے تم پڑھ ہی رہے ہو، بچپن سے ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ تم پڑھ ہی رہے ہو، 20 سال سے تم پڑھے جا رہے ہو لیکن تمہاری پڑھائی مکمل نہیں ہو رہی، یار کیا پڑھ رہے ہو ایسا۔ تو اسی طرح دیگر معاملات ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنی پڑھائی سے فارغ ہو جائے اور وہ جاب لیس ہو، اس کے پاس کام دھندہ نہ ہو، تو لوگوں کی باتیں کچھ اس طرح ہوتی ہیں، جاب لگ گئی یا ابھی تک جاب نہیں لگی، کیا کیا مسئلہ ہے، انٹرنشپ کی تھی، مارکس کتنے ہیں تمہارے، جی پی اے کیا ہے، یار تمہاری ایلیجبلٹی کم ہوگی، پھر یہ جو تمہاری جاب نہیں لگ رہی نا، اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ اچھا پرائیویٹ کرنی ہے سرکاری کرنی ہے، اچھا پرائیویٹ لگ گئی ہے، ابے بھائی پرائیویٹ کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، وہ جاب تو سرکاری ہوتی ہے، سرکاری جاب نہ لگے تو فائدہ کیا۔ اچھا سرکاری میں اپیئر ہوئے ہو، ویسے مشکل ہے، تمہاری جو ایلیجبلٹی ہے نا وہ کم ہی ہے، تمہارے مارکس بہت کم ہیں، تو تمہارا سلیکشن مشکل ہی ہوگا۔ اچھا ٹیسٹ پاس کر لیا ہے، ٹیسٹ تو چلو پاس کر لیا ہے لیکن انٹرویو میں تمہیں کاٹ دیں گے، کیونکہ ماسٹرز میں تمہارے نمبر ٹھیک ہے صحیح ہے لیکن انٹر میں بہت کم ہے نمبر یار، اور میٹرک میں تو اس سے بھی کم ہے، تو اس گریڈ پر تمہاری سلیکشن تو بھائی خاصی مشکل ہے۔ باقی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ باقی سرکاری نوکری تو بھائی مقدر والوں کی لگتی ہے، ہر کسی کی تھوڑی لگتی ہے، یہ پرائیویٹ جاب کا کیا، یہ تو کسی کی بھی لگ جاتی ہے۔ اچھا اب یہ دو جو معاملات ہیں یہ بڑے ہیں، اور ان سے بھی بڑا معاملہ ہوتا ہے شادی کا۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی کی شادی نہ ہو رہی ہو اور وہ 25 کی بجائے 30 کو پہنچ جائے، ہو پھر تو قیامت آ گئی، پھر تو گویا آسمان گر پڑا اور زمین پھٹ گئی، زلزلہ آ گیا، طوفان آ گیا، سونامی آ گیا، تو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ شادی نہیں کی، کب تک کرو گے شادی، یار تم شادی کیوں نہیں کر رہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے بتاؤ، شیئر کرو تاکہ کوئی مسئلے کا حل نکالا جائے، رشتہ نہیں مل رہا یا کوئی پسند نہیں آ رہا۔ اور یہ معاملہ اگر ہو جائے لڑکی کے ساتھ، یعنی لڑکی کا اگر رشتہ نہ ہو رہا اور وہ 25 کو ٹاپ جائے، پھر تو قیامت صغریٰ، قیامت صغریٰ بپا کر کے ایسا کوہرام مچایا جاتا ہے، ایسا دنگا کیا جاتا ہے کہ والدین کا جینا حرام کر دیا جاتا ہے۔ والدین تو والدین، وہ جو بچے ہوتے ہیں جن کی شادی نہیں ہوتی ان کا بھی یہ کھانا خراب کر دیتے ہیں، وہ بھئی بالوں میں سفیدی آ گئی، چاندی اتر آئی ہے، شادی کر دو، کیا کر رہے ہو، کہ کوئی بھی لڑکا دیکھ کے اس کی شادی کر دو، کیوں اسے گھر میں بیٹھا بیٹھا بوڑھا کرنا ہے، والدین ہو کچھ خیال کرو، تمہیں تو سوچنا چاہیے، کل کو نہیں رہو گے تو اس کا کیا بنے گا۔ یعنی یہ وہ تمام تر سرکمٹانسز ہیں جو ہماری سوسائٹی میں بہت عام ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شادی نہیں ہو رہی تو اب شادی نہ ہونے کا سب سے زیادہ جو مسئلہ کس کو ہوگا، یا تو والدین کو ہوگا یا پھر ان کو ہوگا جن کی شادی نہیں ہو رہی، تو پھپے کٹنیاں بن کے یہ دوسرے لوگ آ جاتے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں پھپے کٹنیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، یہ لوگوں کے ہر معاملے میں ٹانگ اڑانا اپنا فرض مسمم سمجھتے ہیں، یہ پیش رہتے ہیں کہ کسی طرح ٹو لگا کر اور لوگوں کو زچ کیا جائے۔ اگر کسی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی تو وہ تمہارے گھر سے کھا رہی ہے، وہ تمہارے باپ کا کھا رہی ہے، تم اس کے گھر میں راشن ڈلوا کے دے رہے ہو، وہ اپنے باپ کا کھا رہی ہے، اپنے گھر سے کھا رہی ہے، اور جس کی شادی نہیں ہو رہی اسے سب سے زیادہ مسئلہ ہے۔
اسے بہتر پتہ ہے کہ اس نے اپنے مسئلے کو کیسے حل کرنا ہے اور کس طرح حل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا کہ تجسس میں نہ پڑو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب تک تجسس میں پڑھیں نا ہم کو چین نہیں پڑتا، تو اس لیے اپنی اپنی فکر کریں، لوگوں نے اپنی اپنی قبر میں اترنا ہے، تعلیم دیں، تبلیغ کریں، جو حق ہے اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیں، باطل کے ڈھنڈورے پیٹ کر یا لوگوں کے دل دکھا کر اپنی عاقبت کو خراب نہ کریں، بلکہ آخرت کو سنوارنا ہے تو لوگوں کے کام آئیں۔ ملتا ہوں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے گرد و پیش کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ ہمارا حامی ناصر ہو۔